یہ جو باقی ریکوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا وہ تو سب ہے فراڈ. کوئی ریکوائرمنٹ پہ کسی کو نہیں مل رہا. جو جینوئن ذمہ دار ہے فارمر اس کو کچھ نہیں مل رہا. یہ ہماری گھر والی جو ہے گندم کا پورا ہو گیا. باقی وہ باہر کھڑی ہے وہ آگے چلی جائے گی. ساری فیملی میں کہا ہے کہ لے جائیں گے ٹماٹر. جس کو ضرورت ہے جس کو چاہیے وہ لے جائیں. یہ ایک میری فین آئی ہوئی ہے میری یوٹیوب فیملی سے مجھے ملنے کے لیے. ساتھ تولیہ دکھاؤ. یہ دیکھیں جی محنتی کسانوں کا آپ حلیہ دیکھیں بیچارے. یہاں سے کنیاں لانیاں کنیاں 40 توڑا 50 ہاں 50 جی. السلام علیکم گائز وائز کیسے ہیں آپ سب. یہ دیکھیں آپ میں نا باہر آندھی اور طوفان آیا ہوا ہے اور یہ نا ہے کیا نہ بناؤ میں اپنا بنا رہی ہوں. نہیں مڑ چلے میں کر لوں گی اپنا کام. مینو بنانی ہے بنا دینی ہے ہوں. کتنا ٹائم لگ سی پوچھ لا جی. یہ آئے ہیں گندم ہماری جو گھر میں ہم نے رکھنی ہے نا وہ یہاں سے اتارنے لگے ہیں. اور باقی جو گندم ہے نا وہ آگے چلی جائے گی مطلب پاسکو کے گودام میں چلی جائے گی. یہ بھی ایک بڑی سٹوری ہے جو بڑے انتظار کے بعد فائنلی ہمیں باردانہ ملا. کیسے ملا یہی تو ایک سٹوری ہے. وہ میں سٹوری آپ کو بعد میں سناؤں گی بڑی تفصیل کے ساتھ کہ کیا کیا یہاں اس دفعہ جو فارمر ہیں ان کے ساتھ فراڈ لگے ہوئے ہیں اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اب جی سینٹر کھل گئے ہیں. پاسکو خرید رہا ہے. ہاں بالکل خرید رہا ہے. گورنمنٹ نے کھول دیے ہیں سینٹر. باردانہ دیا جا رہا ہے لیکن باردانہ کیسے دیا جا رہا ہے یہ سٹوری میں آپ کو نا اپنی یوٹیوب فیملی کو بتاؤں گی. اب اس وقت تو یہ والی بوریاں آ رہی ہیں ہمارے گھر میں جو کہ 40 بوری گھر مطلب یہ 50 کلو کی ہوگی نا تو وہ 50 من ہمیں جو گھر کے لیے ہماری ضرورت ہے نا وہ اس کے لیے ہمیں اتنی کافی ہوتی ہے. تو باقی پھر چلا یہ جو ٹرک لوڈ ہوا ہے یہ باقی آگے چلا جائے گا. پہلے کچھ ہم نے آدھی تو سستی بیچ دی تھی بالکل ہی نا 2800 2900 روپے کے ریٹ میں ہم نے بیچ دی تھی. باقی ہم نے پھر روک دی تھی اسی امید پہ کہ جی کہا جا رہا ہے کہ سینٹر کھل جائیں گے یا کچھ بہتری آ جائے گی. تو ہوا کچھ یوں کہ سینٹر کھلا بھی ہے لیکن بہتری فارمر کے لیے کوئی اتنی نہیں آئی. بس تھوڑی سی آئی ہے. بس کہہ لیں کہ مارکیٹ سے کوئی 200-300 روپے کا جو ہے فرق پڑا ہے. لیکن وہ بھی فرق پھر ہم جیسوں کے لیے تو وہ غنیمت ہی ہے نا کہ چلیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فرق ہمیں پڑا ہے کہ چلیں پہلے 2800-2900 میں سیل کی تھی. اب یہ آئی تھنک 3400 روپے میں سیل ہوئی ہے ہماری. کس طرح سے ہوئی ہے یہ باردانہ کیسے ملا ہے مطلب چلے میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں. اب کیا تجسس کریٹ کرنا ہے کہ یہ جو لوگ باردانہ جو پاسکو کے بیٹھے ہیں نا گوداموں میں وہ سیل کر رہے ہیں. یہ جو باقی ریکوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا وہ تو سب ہے فراڈ. کوئی ریکوائرمنٹ پہ کسی کو نہیں مل رہا. جو جینوئن ذمہ دار ہے فارمر اس کو کچھ نہیں مل رہا. آپ وہاں پہ آپ کی ڈیل چاہے 500 روپے میں ہو جائے بوری کی چاہے 400 روپے میں کسی سے آپ کا ہے کوئی تو ہو جائے یا 300 روپے میں ہو جائے. وہ آپ کے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرات سرکاری آفیسر وہ کھا رہے ہیں پیسہ اور باردانہ بیچ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو تو 600 روپے کی بوری ملی ہے. مطلب اب 3900 روپے میں جب 500-600 روپیہ ایک بوری کا لے رہا ہے گودام والے تو سوچے فارمر بیچارہ وہ پھر بھی تھوڑا سا خوش ہے کہ چلیں 3400 یا 3300 میں بھی میری بک جائے تو غنیمت ہے. کیونکہ اوپن مارکیٹ میں تو 3000 ان نافذ سے زیادہ بک نہیں رہی. 3 سے بھی کم 2900-2800 لاسٹ 3000 روپے میں. تو جی یہ ہے حقیقت ریالٹی باردانے کی اور پاسکو کی فلم جو کہ اب چلنا شروع ہو چکی ہے. تو اس طرح سے یہ باردانہ جو ہے
اس میں یہ کچھ بوریاں جو ظاہر گھر آ رہی ہیں وہ ہماری اپنی گھر کی گندم کے لیے ہم نے بھجوائی تھی، تو باقی جو باردانہ ہے نا وہ گورنمنٹ کا باردانہ ہی لگا ہوگا کیونکہ یہ پاسکو میں جا رہی ہیں. تو میں اندر سے اس لیے ولاگ بنا رہی ہوں کہ ایک تو باہر کافی تیز ہوا چل رہی، مٹی اتنی میری آنکھوں میں پڑے گی کہ کوئی ہوگا نہیں مجھ سے کام. اور پھر وہ دوسری یہ بھی کہ وہ بیچارے جو مزدور ہیں وہ کہنا پتہ نہیں یہ باجی کیا کرتی پھر رہی ہے، ہماری ویڈیو کیوں بنا رہی ہے. یہ بھی ایک سین ہوتا ہے نا. تو اس لیے میں نا اپنے کمرے کی کھڑکی سے ہی میں نے اپنا جو ہے کیمرہ لگا دیا ہے اور میں شوٹ کر رہی ہوں اور آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیا ہے حقیقت حال، کس طرح سے یہ باردانہ اگلی گندم کو بیچے 15-20 دن ہو گئے تھے اور یہ گندم ہم نے روکی ہوئی تھی. آج 10-11 تاریخ کو یہ سیل ہم نے کی ہے، جو پاسکو کی امید پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ کھلے گی خریداری. تو چلیں کھلی تو ہے، کائنڈلی کھلی تو ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے خون چوسا جا رہا ہے فارمر کا. اب وہ جو افسران بیٹھے ہیں جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں تنخواہ لے رہے ہیں وہ کس طرح سے لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، کس طرح سے وہ کھا رہے ہیں. لیکن کوئی ہے پوچھنے والا؟ کدھر ہے حکومت اور کدھر ہے نظام جو جی بڑا یہ ریکوائرمنٹ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں تو ہزاروں ویڈیوز اس پہ ہیں کہ جی پاسکو تو اس طرح سے دے رہا ہے باردانہ اور یوں کر رہا ہے. یہ ہے حقیقت. چلیں پھر باقی کا ولاگ میں بعد میں شوٹ کروں گی جب یہ لوگ چلے جائیں گے اتار کے، تو پھر میں اپنی چلیں دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ ہم جو گھر میں ہماری یہاں سے یہ رکھ رہے ہیں لا کے بوریاں جو سیٹ کر رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ ہماری جو مطلب گھر کی ضرورت کی گندم ہے وہ یہاں پہ بوریاں رکھی جا رہی ہیں اور باقی جو ہیں وہ چلی جائیں گی. جب یہ چلیے جائیں گے تو پھر باقی کا جو ہے بعد میں وہ میں پھر اپنے یوٹیوب فیملی سے میری بات ہوتی رہے گی. یہ ہماری گھر والی جو ہے گندم کا پورا ہو گیا، باقی وہ باہر کھڑی ہے وہ آگے چلی جائے گی. ویسے گائز کیا مطلب امیزنگ ہماری جو حکومتی پالیسیز ہیں، کیا فارمر کو انہوں نے نوازا ہے، کیا نوازا ہے، غضب کا نواز دیا ہے. 3900 روپے میں جی خریداری گورنمنٹ کی شروع ہو گئی ہے. یہ جی کسان کو تو لوٹنے کا کوئی فارمولا مطلب جانے ہی نہیں. وہ لوگ پوچھتے کہ جی ہمیں باردانہ ملے گا، مطلب ہم لوگوں نے اتنا جو ویٹ کیا نا، مطلب ہم نے اپنی گندم کا نقصان کیا کیونکہ اتنے دن کھڑے رہنے سے آلریڈی ویٹ کم ہوتا ہے گندم کا نا، وہ زیادہ سوکھ جاتی ہے. وہ جو 10 موئسچر کی بات ہوتی ہے اور 5 اور یہ وہ مطلب اب تو 10 کیا مطلب یہ تو میرے خیال میں آج جو ہماری تھی نا 7 موئسچر کی ہوگی شاید گندم، وہ اتنی سوکھ چکی تھی کیونکہ جو نارملی ہماری پہلے کٹائی ہوئی تھی اس سے اب یہ 20 دن بعد ہماری کٹائی ہوئی، مطلب کتنی سوکھ چکی ہے. اس قدر یہ ایک طرح سے نقصان ہوا ہے. گورنمنٹ کے انتظار میں پھر ہم نے کتنا کما لیا ہے. اس میں موسم بہت اچھا ہے، پیارا ہے. پہلے میں اندر ہی گھسی ہوئی تھی مٹی سے پائیں گے کہ اچھے موسم کو بھی انجوائے کرنا چاہیے. لائٹ بھی چلی گئی ہے، اندر پنکھے بھی بند ہو چکے ہیں. ساتھ ہی آپ دیکھیں میرے گارڈن کو بھی جو بابا نے کہا تھا پانی اس سائڈ لگانا، یہ بھر تو گئے ہیں. اس میں کتنی ڈالا ہوا ہے. یہ جو سب سے اس میں نہیں، بابا نے وہ اس کارنر والی میں کہے تھے. کون سی کارنر والی رہ گئی وہ ہے، اس کو لگاتے ہیں. یہ جو نہیں ہے مطلب اس کو نہیں چاہیے. اس کو کیا کہ گئے تھے ہاں جی ہاں جی. یہ تو ویسے ہی سارا اوپر سے شروع کیا ہے. پتا نہیں مجھے نہیں اس کو پتا. اب لگانے کا کوئی فائدہ ہوگا. تو گائز ٹماٹر کی تو میری نا بڑی بھرپور فصل ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بلکہ آپ تو گل چکے ہیں. اتنے ہم نے دیے ہیں لوگوں کو بھر بھر کے شاپ پر، لیکن وہ اتنے زیادہ تھے نا. میں اندر چلتی ہوں، آپ کو وزٹ کرواتی ہوں اپنے. تو اب تو ختم ہو گئے جیسے کیا ختم ہو ٹماٹر. نہیں آپ دیکھو نا کتنے خراب ہو گئے، مطلب گل سڑ گئے ہیں. یہ دیکھو خراب تو نہیں ہے، صحیح ہے. لیکن
गर्मी बहुत ज्यादा है ना सज्जल, कितनी ज्यादा तो गर्मी पड़ रही है। ये देखिए, अब मेरे दिल को कुछ कुछ होता है जब मैं देखती हूँ ना कि मेरी जो सब्जी है, ये बार बार कहा है, सारी फैमिली में कहा है कि ले जाएं जी टमाटर, जिसको जरूरत है जिसको चाहिए वो ले जाएं। ले भी गए हैं लोग शॉपर भर भर के, लेकिन ये जो 3-4 दिन ना 6 से लेके 10 तक जो टेम्परेचर बढ़ा है ना, उसने इसको बिल्कुल ही मतलब खुश्क इसके ये पौधे आप देख रहे हैं, हालांकि पानी भी मैं डेली लगाती रही हूँ, लेकिन इसके पौधे भी सूख गए हैं। ये मेरी अब नई सब्जियाँ, ये कौन से लगे सब्जियां? इसमें ये जनाब भिंडी है, इसमें और क्या है, करेला है, खीरा है, और भी कुछ है। तो जब शक्ल उसकी बनेगी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या क्या लगाया है। ये एक मेरी फैन आई हुई है मेरी यूट्यूब फैमिली से मुझे मिलने के लिए तो वो खड़ी है मेरे पास ही, मैं अपना जो है व्लॉग कर रही हूँ, वो मुझसे मेरी सब्जियों के बारे में पूछ रही है। अच्छा, नई सब्जी जब उगती है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, नई कोई भी फसल जब उगती है मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं मायूस हो चुकी थी इन सब्जियों से, लेकिन फाइनली मेरी जो सब्जियां हैं ना कुछ वो उग जाएंगी। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि देखें इतना, वैसे मुझे पता नहीं है पौधों से, मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन कौन सी हैं, लेकिन कुछ तो होना कि कुछ ना कुछ अब उग गई है। और ये वाली जो टमाटर वाला सारा सीन था ये अब खत्म हो जाना है 2-3 दिन में, बाकी भी जाहिर है ये इसके पौधे भी खुश्क हो जाएंगे। तो जी बात शुरू हुई थी गंदम से और आ गई सब्जी पे, तो चलें जी। गंदम के तो क्या ही कहने, मतलब दुख देखें, दुख इस बात का है जिन्होंने 6 महीने मेहनत की है, पानी लगाए हैं, इतनी महंगी महंगी खादें लेके डाली हैं, और वो जो आपके सरकारी अफसरान बैठे हैं पीछे, आपके गोदामों के मुलाजिम हैं, वहाँ पे बैठने वाले ऑफिसर हैं जो ऑलरेडी इतने आपका पहले खा रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज ले रहे हैं, वो बेचारे गरीब किसान का खून चूसने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये नाम नहाद हुकूमत के जो बारदाने की स्टोरी थी ना, जो खोल थी, वो मैंने खोलने के लिए ये व्लॉग बनाया। एक्चुअली गंदम पे वैसे तो मेरे इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स बन चुके हैं। मुझे सज्जल कह रही थी मामा आप बोर कर रही हैं लोगों को, आप गंदम पे बना बना के क्यों सज्जल बताओ ना। तो जाहिर है फिर लोग एक चीज तो बिना देखना पसंद करते हैं। गंदम पे व्लॉग बनाया जाए, अब इनको क्या, अब बच्चों को पता कि अब हकीकत पे बना रही हूँ ना, मतलब ऐसे तो नहीं है कि गंदम से हमारा लेना देना ही कोई ना हो, या गंदम के इन हालात से हमें फर्क ना पड़ता हो, तो फिर तो हम गंदम पे, वैसे तो आजकल जो हसास दिल के लोग हैं ना, मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही हूँ लोग बात कर रहे हैं गंदम पे ना, क्योंकि बात करने से क्या होता है, इमरान खान बेचारा पूरे मुल्क के लिए कितना बातें कर गया, कोई फायदा हुआ? कौन सुनता है यार। वो तो वो एक अलग सीन है कि कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन लोग जिनके दिलों में दर्द है ना वो बात कर रहे हैं। ये नहीं कि वो उनकी कोई अपनी गंदम है या वो कोई गंदम काश्त करने वाले लोग हैं, वो तो गंदम खरीद के खाने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी वो किसान के दुख और दर्द पे बात कर रहे हैं। चलें जी, ये दिखाया जी हमारी गंदम तैयार है जो इंतजार में हमने रोकी हुई थी कि हमें बारदाना मिलेगा और हम इसको महंगे दामों फरोख्त करेंगे, वो वाला सीन हो गया खत्म। तो फाइनली हमने मार्केट से 400 रुपया कमाया है। इतनी गवर्नमेंट की बेईमानी हो सकती थी, 400 रुपये का फर्क पड़ गया हमें। लेकिन दुख फिर इस बात का कि वो जिसने 500 रुपये में हमें बोरी बेची है, क्यों भाई, उसको कोई पूछने वाला रोकने वाला नहीं है। अब किसान ने तो मजबूरी में खरीदनी ही खरीदनी है ना, वो भी बड़ी सिफारिशों से और बड़ा मतलब इतने पैसे खा के उन्होंने कमाया है इस तरह से। किसान को तो मतलब क्या है, अब क्या इसमें मैं कहूँ। अब फिर ये मेरी बेटी ने कहना है मामा बोर कर रही है, मामा और क्या करें, मामा लोगों की यही स्टोरी है, दुख भरी स्टोरी है। इस बंदे ने पानी लगाए थे गंदम को, उसने 15,000 की खाद डाली थी गंदम में, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो इतना उसने कमा लिया है 500 रुपए की एक बोरी बेच के। ये है जी सिस्टम हमारा, नाकिस और निकम्मा सिस्टम है हमारा। तो चले जी गाइस, दुख सुख बहुत सारे हो गए, रोने शोने बहुत सारे हमने रो लिए, लेकिन फाइनली ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, जो कि 4 दिन से गर्मी ने हशर नशर कर दिया था ना, अल्लाह ताला ने
کرم فرما رہی ہے کہ اب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور خوشگوار ماحول میں ہم بات کر رہے ہیں. میں اپنی یوٹیوب فیملی سے مخاطب ہوں. تمہیں دیکھ کے میرا دل کیا کہ میں بلاگ بتا دوں. یہ چھوٹی سی میری فین مجھ سے ملنے آئی ہے. تو میں ویسے یہ گندم والا سین کر ہی رہی تھی تو پھر یہ بھی ملنے آ گئی. چلیں جی انشاءاللہ. یہ مزدور کسان آ رہے ہیں جو آج گندم اٹھانے پر گئے تھے. ساتھ کا اولیا دکھاؤ. یہ دیکھیں جی محنتی کسانوں کا آپ اولیا دیکھیں بیچارے پھر پالے سنبھالے پھرتے ہیں, سروں پہ اٹھائے پھرتے ہیں. اتنی محنت گائز, اتنی محنت جو فارمر کرتا ہے نا وہ شاید دیگر کوئی بھی جو کسی بھی فیلڈ میں بیٹھا وہ اتنی نہیں کرتا ہوگا, کیونکہ اس نے دھوپ میں سڑنا ہے اور شدید سردی میں بھی اپنے آپ کو مطلب نا تکلیف میں ڈالنا ہے اور پھر جا کے وہ فصل تیار کرتا ہے. اب آپ یہ ختم ہو گئے, اب خالی پیٹ کا ٹائم ختم. چلیں جی اب پھر مجھے دیجیے اجازت. جو میری کیمرہ مین ہے وہ مجھے اشارے کیے جا رہی ہے کہ ماما آپ بور کیے جا رہی ہیں اپنی نا یوٹیوب فیملی کو بور کیے جا رہی ہیں. چلیں جی تو پھر یہ اجازت میرا ہے. اولیا تھا دکھانے والا جو کہہ رہی ہیں یہ ساتھ. حقیقت ہے بیٹا, یہ ہماری حقیقت ہے. ادھر آؤ, یہ دیکھیں یہ حقیقت ہے. یہ محنتی اور مزدور کسانوں کا اندھیرا ہے جو کہ اس وقت پریشان پھر رہے ہیں نا. کیا سارا دن ویسے یہ موسم ابھی اس طرح سے ٹھنڈا ہوا ہے. 7 تو گیا ہوا ہے 10 بجے کا. گندم کا سارا سین ہونا تھا تو یہ تو 10 بجے کا گیا, ابھی گھر آیا. تو چلیں جی پھر دیجیے مجھے اجازت. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے بلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور لائک سبسکرائب پلیز کیجیے اور وہ واچ ٹائم تو دیجیے, کلک تو کرتے ہیں, دیکھ بھی لیجیے. لوگوں کی بڑی ایفرٹ لگی ہوتی ہیں اور پھر لوگ بڑی باتیں شاتیں بھی کرتے ہیں, اس لیے دیکھ لیا کریں. اللہ حافظ.